اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو اور اس کے اس عہد و میثاق کو بھی جو اس نے تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ ایمان والو، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے برخلاف جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ایمان والو، اور اپنے اوپر اللہ کی یہ عنایت بھی یاد رکھو کہ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے ہم نے ان میں سے 12 نقیب ان پر مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اور اللہ اپنے پروردگار کو قرض دیتے رہے، اچھا قرض۔ تو یقین رکھو کہ میں تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس عہد و میثاق کے بعد بھی جو تم میں سے منکر ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان سے اب تم کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، سو معاف کرو اے پیغمبر، اور ان سے درگزر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پھر جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی اس کا ایک حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان دونوں کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی، اب اسی میں جل رہے ہیں، اور اللہ ان قریب انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور اپنی توفیق و عنایت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ایک سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو یہی مسیح ابن مریم ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے؟ اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟
ہرگز نہیں، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہی ہو۔ وہ تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ پیغمبر رسولوں کی بعثت میں ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس آیا ہے، اور دین کو ہر پہلو سے تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ سو دیکھ لو، وہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے، کہ گرفت سے پہلے اللہ تم پر اپنی حجت پوری کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو اے اہل کتاب، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا ہے، اور تمہیں وہ کچھ دے دیا ہے جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ، اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا، تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، پھر جب اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار، میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ فرمایا، یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہیں اے پیغمبر، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک ٹھیک، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا، اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو۔ اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی وہ باز نہیں آیا، اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا، اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ سو اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی
اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ سو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے ایمان والو، تم اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، اس کا تقرب ڈھونڈو اور اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں، تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، اس لیے کہ اسے فدیے میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے کبھی نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اور چور مرد ہو یا عورت ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو ان کے عمل کی پاداش میں اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق بخش دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں وہ لوگ آزردہ نہ کریں اے پیغمبر جو خدا کی شریعت کا انکار کر دینے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، درا حال کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہیں جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو۔ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کر رہتا ہے، پھر اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ہے۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے اور جھوٹی گواہی کے لیے بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں، لہذا فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو۔ تم انہیں ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں، درا حال کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہ تورات ہم ہی نے اتاری جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی۔ اللہ کے فرما بردار نبی، ربانی عالم اور فقیہ
ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگہبان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہیں، اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر، اور اس فرمان کے ساتھ کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس کی نگہبان بنا کر، اس لیے تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائحہ عمل مقرر کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ سو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، اور وہی بات کہ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادا یہ لوگ تمہیں ہدایت کی کسی بات سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر اعراض کریں تو جان لو کہ اللہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ خدا کی شریعت کو چھوڑ کر پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ درحال کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان والو، تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یقین رکھو کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا، اور ایمان والے اس موقع پر کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ افسوس، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ ایمان والو، یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے۔ چنانچہ یاد رکھو کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ عنقریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے نرم اور ان منکروں کے مقابل میں نہایت سخت ہوں گے۔
اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں وہی غالب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ ایمان والو، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں؟ ان سے کہو، میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، درا حال کہ کفر لیے ہوئے آتے اور اسی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم و زیادتی اور اپنی حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھیں، اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا کر رہے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اگر یہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کے صلے میں ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو راحت کے باغوں میں پہنچاتے، اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستے پر قائم ہے، لیکن ان میں زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تم مطمئن رہو، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس منکر قوم کو ہرگز
کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا۔ ان سے صاف کہہ دو، اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے۔ لیکن ہوگا یہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز ضرور بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ان منکر لوگوں پر افسوس نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، لہٰذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو سابی اور نصارہ کہلاتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا عہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے، مگر ہوا یہ کہ جب کبھی کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کرتے رہے، اور یہی سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے۔ اب بھی یہی صورت ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، درحال کہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، درحال کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہیں گے، انہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ پھر کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اور ان کی ماں خدا کی ایک صداقت شعار بندی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، درحال کہ اللہ ہی سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے بدعات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا، ان پر داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور بندوں کے معاملے میں بھی وہ خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ان سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ نہایت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت بھی تم ان میں بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نہایت برا سامان ہے جو انہوں نے اپنے حق میں آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، یہی کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اگر یہ فی الواقع اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر کی طرف نازل ہوئی تو کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اندر علماء اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے مان لیا، سو ہمارا نام تو اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آ گیا ہے، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں، رہے وہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، تو وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو۔ اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، سو جان لو کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ سو اس طرح کی قسم اگر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جیسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو اسے ادا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ ان سے باز آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے۔ پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ پھر یہی نہیں، تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے مواشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے۔ جس کا فیصلہ تم میں سے
2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زاد راہ کے لیے، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ خشکی کا شکار البتہ تم پر حرام کیا گیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے جن کے گلے میں نذر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ یہ اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں گراں ہوں، اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس وقت تو یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھیں، پھر انہی کے منکر ہو کر رہ گئے تھے۔ تمہارے سوال کا جواب بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں؟ ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، تم راہ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے درمیان گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے 2 ثقہ آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پہلی صورت میں اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو جائے تو تم انہیں نماز کے بعد روک لو گے، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے، اگرچہ کوئی قرابت مند ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ 2 دوسرے آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کے مقدم گواہوں نے حق تلفی کی ہے، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا کم سے کم اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسمیں دوسروں کی قسم کے بعد رد ہو جائیں گی۔
اللہ سے ڈرو اور جو حکم دیا جائے اس کو سنو، ایسا نہیں کرو گے تو یہ صریح نافرمانی ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے، وہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری اس عنایت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی تھی، اس وقت جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور اس وقت جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور اس وقت جب تم میرے حکم سے پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونکتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور اس وقت جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور اس وقت جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تم سے روک دیے، جب تم کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، اور ان کے منکروں نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس وقت جب میں نے حواریوں کو ایمان کیا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس وقت جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچی بات کہی تھی، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ پروردگار ہم کو عطا فرما، اور تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل کر دوں گا، مگر اس کے بعد جو تم میں سے منکر ہوں گے انہیں ایسی سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں جب یہ باتیں ہوں گی، اور یہ بھی کہ جب انہیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔